الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 37 آزاد امیدواروں کو وہ انتخابی نشان الاٹ کر دیے ہیں جو 10 سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ صرف 35 آزاد امیدواروں کو سیاسی جماعتوں کو ملنے والے انتخابی نشانات الاٹ کیے ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے 2 امیدواروں کو بھی ایسے انتخابی نشانات الاٹ کر دیے ہیں جو سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات ہیں۔ پہلے ان 9 سیاسی جماعتوں کے نام اور ان 9 سیاسی جماعتوں کو الاٹ شدہ انتخابی نشانات کی بات کرتے ہیں جو 35 آزاد امیدواروں کو الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ انگوروں کے گچھے کا نشان PNAP کا ہے جو 14 آزاد امیدواروں کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ گھڑے کا نشان مظلوم اولسی تحریک پاکستان کا ہے جو 10 آزاد امیدواروں کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ ریوالور کا نشان تحریک تحفظ پاکستان کا ہے جو 4 آزاد امیدواروں کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ جیپ کا نشان پاکستان اسلامک ریپبلکن پارٹی کا ہے جو 2 آزاد امیدواروں کو بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ سلائی مشین کا نشان اپنی پارٹی پاکستان کا ہے جو 1 آزاد امیدوار کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ بالٹی کا نشان کسان اتحاد پارٹی کا ہے جو 1 آزاد امیدوار کو بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ سیب کا نشان پاک لیگ کا نشان ہے جو 1 آزاد امیدوار کو بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ پنکھے کا نشان پاکستان محافظ پارٹی کا ہے جو 1 آزاد امیدوار کو بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اور بیلچے کا نشان پاکستان سرائکی پارٹی کا ہے جو 1 آزاد امیدوار کو بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کو ملنے والا نشان پی ٹی آئی کے 2 امیدواروں کو بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ تمبو کا نشان مجلس وحدت مسلمین پاکستان کا نشان ہے جو پی ٹی آئی کے 2 امیدواروں کو بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2024 کے انتخابات کے لیے 150 انتخابی نشان سیاسی جماعتوں کو الاٹ کیے ہیں جبکہ 174 انتخابی نشانات آزاد امیدواروں کو الاٹ کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 10 سیاسی جماعتوں کے الاٹ ہونے والے انتخابی نشانات 37 آزاد امیدواروں کو الاٹ کر دیے ہیں جن میں پی ٹی آئی کے 2 امیدوار بھی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مجلس سے وحدت مسلمین کے الاٹ ہونے والے انتخابی نشان کے علاوہ کتنے انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو 83 آزاد امیدواروں کے انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے ہیں۔ ان میں ٹاپ 6 پاپولر نشانات پی ٹی آئی کے 76 امیدواروں کو الاٹ کیے گئے ہیں۔ پیالے کا نشان پی ٹی آئی کے 15 امیدواروں کو الاٹ ہوئے ہیں۔ کرکٹ وکٹوں کا نشان پی ٹی آئی کے 15 امیدواروں کو الاٹ کیے گئے ہیں۔ ریکٹ کا نشان پی ٹی آئی کے 13 امیدواروں کو الاٹ ہوئے ہیں۔ چارپائی نشان پی ٹی آئی کے 13 امیدواروں کو الاٹ کیے گئے ہیں۔ کلاک نشان پی ٹی آئی کے 10 امیدواروں کو الاٹ ہوئے اور بوتل کا نشان پی ٹی آئی کے 10 امیدواروں کو الاٹ کیے گئے۔ ان ٹاپ 6 پاپولر نشانات کے علاوہ پی ٹی آئی کے 120 امیدواروں کو 36 انتخابی نشانات الاٹ ہوئے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے 41 امیدواروں کو 41 انتخابی نشانات الاٹ ہوئے ہیں، یعنی کہ 41 امیدواروں میں ہر ایک امیدوار کا الگ انتخابی نشان ہے۔ ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان، ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ۔ آج میرے ساتھ مسٹر عبدالستار خان موجود ہیں ایٹ سما پوڈ کاسٹ، آر سینئر جرنلسٹ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کرتی ہوں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 37 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس، 37 آزاد امیدواروں کو وہ سمبلز الاٹ کیے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے سمبلز ہیں۔ ان 37 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس میں سے 2 پی ٹی آئی کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرس پہ بیسڈ ایویلیویشن پر ہی ہوئی کچھ انالیسس پر آیا ہے۔ میں اب آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی چلی جاؤں کہ وہ کون سے سمبلز ہیں، کن پولیٹیکل پارٹیز کے وہ آلریڈی ہیں اور آگے سے کتنی جو 37 کینڈیڈیٹس ہیں کس کو کتنے جیسے کہہ لیتے ہیں کہ اگر فلاں سمبل فلاں پارٹی کا ہے تو وہی سمبل آگے کتنے اور امیدواروں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الاٹ کیا ہے۔ جیسے کہ میں بات کرتی ہوں سب سے پہلے سمبل کی، بنچ آف گریپس، انگوروں کا گچھا۔ یہ ہے جی پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کا، لیکن یہ آگے سے 14 آزاد امیدواروں کو الاٹ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ سیکنڈ پہ آ جاتے تو سیکنڈ ہے جی پچر کا نشان۔ پچر کا جو سمبل ہے وہ ہے مظلوم اولسی تحریک پاکستان کا، لیکن آگے سے 10 امیدواروں کو الاٹ کیا گیا ہے ای سی پی کی جانب سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ پھر آ جاتا ہے ریوالور جو کہ ہے تحریک تحفظ پاکستان کا، جو کہ آگے 4 امیدواروں کو الاٹ کیا گیا۔ یہی سمبل جو پولیٹیکل پارٹیز کا آلریڈی ہے آگے
کتنے کتنے کو جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں. سیکنڈ پہ ہم چلے جاتے ہیں جیپ کے نشان پہ. جیپ کا نشان پاکستان اسلامک ریپبلکن پارٹی کا ہے, لیکن آگے سے یہ 2 اور امیدواروں کو الاٹ کیا گیا ہے. سوئنگ مشین, سلائی مشین آ جاتی ہے. یہ جو نشان ہے یہ ہے اپنی پارٹی پاکستان کا, لیکن آگے سے کسی اور ایک امیدوار کو بھی دیا گیا ہے. پھر آ جاتا ہے بکٹ, بالٹی کا نشان, جو کہ ہے کسان اتحاد پارٹی کا. یہ گیا ہے آگے سے ایک اور امیدوار کو ای سی پی کی جانب سے. ظاہر ہے اب ہم چلتے ہیں ایپل کی طرف. جو سیب کا نشان ہے وہ ہے پاک لیگ کا, لیکن آگے سے ایک امیدوار کینڈیڈیٹ کو گیا ہے. پھر آتا ہے فین. فین کا نشان گیا ہے پاکستان محافظ پارٹی نیشنل کا. یہ آلریڈی سمبل ہے فین, لیکن یہ آگے سے ایک اور امیدوار کو الاٹ کیا گیا ای سی پی کی جانب سے. پھر آتا ہے اسپیڈ, بیلچے کا نشان. یہ آلریڈی ایک پاکستان سرائکی پارٹی کا ہے, لیکن یہ آگے سے ایک امیدوار کو الاٹ ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. لیکن ابھی 37 پورے کے پورے نہیں ہوئے. 37 میں 2 پارٹیز ایسی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی ہے. ان کو کون سا سمبل گیا؟ ان کو گیا ہے ٹینٹ کا. اب یہ جو تمبو ہے ٹینٹ کا نشان ہے, یہ آلریڈی پولیٹیکل پارٹی کا ہے. وہ کون سی پارٹی ہے؟ وہ ہے مجلس وحدت مسلمین پاکستان. لیکن یہ آگے سے الاٹ ہوا ہے 2 امیدواروں کو جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں. اب میں چاہوں گی کہ سر آپ مجھے اس پہ مزید تفصیلات دیں کہ یہ جو آلریڈی پولیٹیکل پارٹیز کے سمبلز ہیں, یہ 37 امیدواروں کو یہی سمبلز کیوں الاٹ ہوئے ہیں؟ کیا ماجرا ہے؟ میرے سامنے نا چیف الیکشن کمشنر کو بٹھا کے نا اگر یہ سوال کریں گی, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الاٹ کیے ہیں. اگر میں نے کیے ہوتے نا تو میں اس کا جواب دیتا کہ میری کیا مجبوری تھی یا وجہ کیا تھی جو میں نے الاٹ کر دی. اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی ایسا جو رول جسے کہتے ہیں نا, جی جیسے ہمارے پوڈ کاسٹ میں چلتا ہے, یہ سوشل میڈیا میں چلتا ہے, ایک چیزوں پہ آپ لوگوں کا بڑا زور ہوتا ہے, تھمب نیل, کہ وہ ایسا کڑاکے دار نکالو کہ بندہ مجبور ہو جائے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے یا وی لاگ کو دیکھنے کے لیے, یا اس جو یوٹیوبر ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے. تو اس طرح کی کوئی چیز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ایسا نہیں ہے. لیکن سمپل یہ بات ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 150 انتخابی نشانات وہ ہیں جو کہ سیاسی جماعتوں کو انہوں نے الاٹ کر دیے ہیں, اس کے علاوہ 174 نشانات ہیں انتخابی نشان جو صرف اور صرف انڈیپینڈنٹ آزاد امیدواروں کو الاٹ کر دیے ہیں. اب اتنے زیادہ تعداد میں جب آپ کے پاس انتخابی نشانات ہوں, 174 ہوں, جی, اور آپ نے انڈیپینڈنس کو الاٹ کرنی ہے, تو پھر تھوڑی سی سمجھ میں نا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیا مجبوری بن گئی ہوگی کہ انہوں نے یہ 37 انتخابی نشانات 37 آزاد امیدواروں کو بھی الاٹ کر دیے. یا تو ہونا کہ آپ کے پاس انتخابی نشانات کی کمی ہے اور انڈیپینڈنٹ جو آزاد امیدوار ہیں وہ لاتعداد ہیں. ایک انتخابی حلقے سے کوئی الیکشن لڑ رہا ہے نا آزاد امیدوار, تو اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا جو دوسرا حلقہ ہوگا اس میں بھی آزاد امیدوار کو ایک نشان ایسا بھی مل سکتا ہے جو انتخابی نشان حلقہ نمبر 1 میں کسی اور کو ملا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ایک ہی انتخابی نشان ایک ہی حلقے میں 2 بندوں کو نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ جس نے ووٹ ڈالنا ہے اس نے آگے دیکھنا ہے کہ ایک ہی انتخابی نشان ہے جو 2 بندوں کو ملا ہوا ہے, تو وہ کیسے کرے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک ہی, جیسے بیلچا حلقہ نمبر 97 میں وہ بشرا کو ملا ہوا ہے, حلقہ نمبر 98 میں بیلچا مجھے ملا ہوا ہے, میں بھی انڈیپینڈنٹ ہوں, بشرا بھی انڈیپینڈنٹ ہے. یہ تو سمجھ میں آتی ہے. اب بیلچا یا کوئی اور انتخابی نشان ہے یا الاٹ ہی کسی سیاسی جماعت کو ہوا ہے, تو وہ آزاد امیدواروں کو اس انتخابی نشان کا ملنا یہ تو عجیب سی بات ہو جاتی نا. 174 نشانات کو چھوڑ لیں, اگر 100 نشانات بھی ہوں انتخابی نشانات جو انڈیپینڈنٹ کو الاٹس کیے گئے ہوں, تو 1000 انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار اگر کھڑے ہوں الیکشن میں تو آپ بڑے آرام سے اکوموڈیٹ کر سکتے ہو, بڑے آرام سے اکوموڈیٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے.
اب اس میں دوسری طرف یہ بات جاتی ہے کہ ان 37 آزاد امیدواروں میں 2 امیدوار وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں. لڑ تو وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہی رہے نا, ان کا اپنا نشان ان سے چھین لیا گیا ہے, بلہ کھو لیتا گیا ہے. بلے کے بغیر پی ٹی آئی کا امیدوار حلقے میں اپنے آپ کو یتیم سمجھتا ہے. اس کی نظر میں, اس کی سمجھ میں بلے کا نشان ایک گارنٹی تھا اس کی جیت کا. اب وہ صحیح تھا نہیں صحیح تھا, وہ گارنٹی صحیح تھی نہیں صحیح تھی, اس کی بحث میں نہیں پڑھوں گا. اب وہ نشان چھین لیا گیا. اب یہ جو 2 امیدوار ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں آزاد میں, ان کو ٹینٹ ملا ہے جو آلریڈی ایک سیاسی جماعت کو ملا ہوا ہے. اب وہ سیاسی جماعت کے اتنے امیدوار تو نہیں ہیں کہ پورے ملک سے الیکشن لڑ رہے ہوں. بظاہر بات ہے کہ یہ جو بھی ہے مجلس وحدت مسلمین, یہ کوئی اتنی بڑی جماعت نہیں جتنی بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے یا پی ٹی آئی ہے. لیکن یہ انتخابی نشان تو ان کا ہے نا. یہ 10 بندے لے کے آتے ہیں, ان کے 10 بندے الیکشن لڑ رہے ہیں, 20 لڑ رہے ہیں, 25 لڑ رہے ہیں, سب حلقوں سے نہیں لڑ رہے, لیکن نشان تو ان کا ہے نا. اب اگر اس چیز پہ عمل کیا جائے تو آپ کو 174 175 انتخابی نشانات انڈیپینڈنٹ کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. آپ ایسا کریں کہ جتنے نشانات پارٹیوں کو ملے ہوئے ہیں وہ آزاد کو بھی دے دیں, جہاں آپ کو ہو کہ اس پارٹی کا امیدوار الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہا, اس حلقے سے کسی بھی آزاد امیدوار کو دے دیں آپ. اب میں نے تو نہیں سنا کہ تیر کا نشان کسی آزاد امیدوار کو دیا گیا ہو, شیر کا نشان کسی آزاد امیدوار کو دیا گیا ہو, یا جب یہ انتخابی نشان بلہ پی ٹی آئی کا تھا تو 2018 کے انتخابات میں یہ تھوڑی ہوا تھا کہ بلے کا نشان کسی آزاد امیدوار کو بھی دے دیا گیا ہو. بات سمجھ آئی؟ اب یہ کیا ہے, یہ چھوٹی جماعتیں ہیں, بڑی جماعتیں نہیں ہیں, ان کے نشان اٹھا کے الاٹ کر دیے جاتے ہیں. اب یہ جو نشانات الاٹ ہوئے ہیں, یہ 2 بندے ہیں پی ٹی آئی کے, دیکھنے والی بات ہے کہ ای سی پی نے الاٹ کیے یا انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ٹینٹ چاہیے, ہمیں تمبو چاہیے, ہم نے پناہ لینی ہے, بہت سردی ہو رہی ہے. تو تمبو سے کسی حد تک سردی کا وہ کہتے ہیں نا کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے کہ شاید ہوا اس طریقے سے نہ لگے جس طریقے سے تمبو کے بغیر لگتی ہے. آج کل سردیاں بھی ہیں. یا کسی پیر نے کہا ہوگا کہ جناب ٹینٹ لے لینا تسی, انتخابی نشان تو ٹینٹ, بلا تو کو کھو لیتا گیا, انتخابی نشان تو ٹینٹ ہونا چاہیے. اسی طرح جو باقی 35 آزاد امیدوار ہیں وہاں تو یہ ہوگا کہ آزاد امیدوار تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ کے پاس نشانات کتنے ہیں, وہ کہیں گے ہمارے پاس یہ نشانات ہیں. وہ اپنی چوائس بتا سکتا ہے کہ یہ مجھے نشان الاٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اب جو کالی مرچ ہوتی ہے, مثال کے طور پر کالی مرچ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کالی مرچ انتخابی نشان کسی کو پسند آئے. ویسے اگر آ جائے تو میں تو کچھ نہیں نہ کر سکتا. یا جو مانگنے والی چیز ہوتی ہے جس کو باؤل کہتے ہیں, وہ کسی کو پسند آیا. اب ہو سکتا ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز ہو کہ اسے پسند کیوں آیا. میرے جیسا بندہ تو یہی کہے گا یار یہ کشکول مانگنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئے نا. ہاں شیر مانگتا ہوا بندہ لگے گا, شیر ہے گیا, تیر بھی چل گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کا عمران خان کا بلہ بھی چل گیا ہوا تھا. چلو یہ تو صحیح سمجھ آتی ہے, چلو بیٹس مین سمجھ آتا ہے, سٹمپس ایون کرکٹ سٹمپس جو ہوتے ہیں وہ سمجھ آتے ہیں. کئی ایسے نشان ملے ہیں جس میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آزاد امیدوار نے کیا خود فرمائش کی تھی, کیونکہ آزاد امیدوار کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دسو جی. اب یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں, پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو 83 سمبلز الاٹ ہوئے ہیں. 83 سمبلز الاٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نیشنل اسمبلی میں. اچھا, پھر جب میں بات کرتی ہوں سب سے پہلے والے نشان کی, تو وہ ہے بال, BOWL, اور یہ ہے 15 پی ٹی آئی کے امیدوار جن کو ملا ہے بال کا نشان. پھر سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں کرکٹ سٹمپس کی, تو یہ ملا ہے اگین 15 امیدواروں کو پی ٹی آئی کے. پھر اس کے بعد آتا ہے ریکٹ, جو کہ سمبل ملا ہے 13 امیدواروں کو پی ٹی آئی کے. یہ سارے کے سارے نشان جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ملے ہیں. آگے بھی میں بتاتی چلوں, 4 پائی 13 امیدواروں کو ملا ہے, پی ٹی آئی کے 13. اس کے بعد کلاک کا نشان ملا ہے 10 امیدواروں کو, اور اس کے اگین بوٹل کا نشان ملا ہے اگلے 10 امیدواروں کو پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. یہ وہ سمبلز ہیں, بال, کرکٹ سٹمپس, ریکٹ, 4 پائی, کلاک اینڈ بوٹل, جو کہ ٹاپ پاپولر سمبلز ہیں.
اس کے علاوہ 83 میں سے، ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ جو باقی سمبلز ہیں وہ جیسے کہتے ہیں 36 سمبلز ہیں وہ 120 کینڈیڈیٹس کو ملے ہیں. اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ اور جو 41 سمبلز ہیں وہ 41 کینڈیڈیٹس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الاٹ ہوئے ہیں. اب سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو باقی سمبلز 120 کینڈیڈیٹس کو ملے ہیں ان میں کون کون سے نشان ہوں گے، اور جو 41 سمبلز ایگزیکٹلی 41 کینڈیڈیٹس کو الاٹ ہوئے ہیں ای سی پی کی جانب سے، ان میں کون کون سے نشان آ سکتے، کوئی ایگزامپل دیں گے؟ جو ٹاپ 6 سمبلز ہیں اس کا جاننا بہت ضروری ہے. 41 وہ سمبل جو 41 امیدواروں کو ملے ہیں، ہر ایک سمبل کا کہ ایک سمبل یہ ہے جو ایک امیدوار کو ملا ہے، ایک سمبل یہ ہے جو دوسرے امیدوار کو ملا ہے، ایک سمبل. اس میں صرف یہ ہے کہ ڈبل ڈیجٹ کو ذہن میں رکھیں، جو 10 یا 10 سے اوپر امیدواروں کو ملے ہیں نشانات. ڈبل ڈیجٹ پہ تو یہی ہے نا جو ہم نے ٹاپ پاپولر. تو یہ اب یہ ہے کہ یہ جو نشانات زیادہ تعداد میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو یہ نشانات ملے ہیں، تو کیا یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ملے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے اس کی ڈیمانڈ کی تھی یا ای سی پی نے الاٹ کر دیا؟ اب پھر اگین وہی بات آئی تھی کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہونے کے حوالے سے یہ ضرور ہوگا کہ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جناب مجھے مگا چاہیے کیونکہ میں چائے بہت پیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ آ رہی ہے. کوئی کہے گا مجھے تلوار چاہیے، وہ کہے گا یہ تلوار تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک زمانے میں انتخابی نشان تھا. آج بھی جو تلوار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان ہے، لیکن جو تیر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا نشان. ٹھیک ہے. اب آپ کو کہہ دیں شیر کا نشان، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جی شیر کا نشان تو الاٹ ہوا ہے مسلم لیگ نون کو. اگر مسلم لیگ نون پہ پابندی لگ جاتی، بین لگ جاتا، تو پھر شاید آپ کو کر دیا جاتا. لیکن جب کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے انتخابی نشان پہ بھی پابندی لگ گئی، کیونکہ بلے کا نشان انتخابی نشان تھا پی ٹی آئی کا. اب بلے کا نشان کسی کو الاٹ نہیں ہوا. اب پارٹی بین لگا ہے، جماعت پہ بین لگا ہے، جماعت کے ساتھ ساتھ اس کے انتخابی نشان پہ بھی ہر حوالے سے بین لگ گیا. ایک ہوتا ہے کہ جی اب یہ انتخابی نشان پی ٹی آئی کا رہا ہی نہیں، چلو ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ بلہ کسی اور کو دے دو، کیونکہ بلے کی پہچان تو ہو گئی ہے. جو آزاد امیدوار ہوں گے تو وہ کہیں گے صدقے جائیے، ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر اسی بہانے سے مجھے ووٹ دے دیں کہ وہ سمجھے شاید میں پی ٹی آئی کا ہوں. یہ چکر چل سکتا تھا اگر بلے کے نشان کو آپ الاؤ کر دیتے. الیکشن کمیشن پاکستان ایک چالاکی کر سکتا تھا، اس کی ڈسکریشن ہے، وہ کر سکتا ہے. جو ڈسکریشن پہ ہو اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. بلے کا نشان الاٹ کر دیتے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو نہ کرتے، دوسرے کر دیتے. کنفیوژن تو یہ ہے نا کہ یہ انتخابی نشان 83 انتخابی نشانات ہیں. اب 83 انتخابی نشانات کیا ہر ایک حلقے کے لوگوں کو پتہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے کہ ہمارا جو امیدوار ہے اس کا نشان یہ ہے؟ یو کین کریٹ کنفیوژن. جو کنفیوژن ہوتی ہے بوتھ میں جا کے، اصل میں جو کنفیوژن ہوتی ہے جو انتخابی حوالے سے لوگ کہتے ہیں، ایکسپرٹ کہتے ہیں، لوگ تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کنفیوژن کا جو ایک سب سے امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے وہ پولنگ بوتھ ہوتا ہے، جو آخری وقت میں آپ نے ٹھک ٹھک کر کے سٹیمپس کرنی ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے اچھی خاصی، جسے ویورنگ ووٹر کہتے ہیں. جیسے ویورنگ کراؤڈ نہیں ہوتا کہ میں کسی اسٹیڈیم میں گیا ہوں، کسی میدان میں گیا ہوں، کوئی کھیل ہے، مد مقابل 2 ٹیمیں ہیں، میرا جذباتی طور پہ کسی ٹیم کے ساتھ نہیں ہے، لیکن گریجولی تھوڑی دیر بعد میں ہو جاتا ہوں یہ ٹیم بڑا اچھا کھیلی، مجھے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو پولنگ بوتھ میں جا کے آخری وقت میں فیصلہ کرتے ہیں کہ بشرا کو ووٹ دینا کہ ستار خان کو دینا، چھمے کو ووٹ دینا کہ شاکے کو دینا. جس کو ویورنگ کہتے ہیں ووٹر، یہ ٹرم چلتی ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بہت کم ہوتا ہے. ہم تو کسی بھیڑ چال میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے جو دنیا پریکٹس کر رہی ہے ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے. اب اس میں جو 83 ہیں، اب اس میں سے 41 جو انتخابی نشان ہیں وہ 41 کینڈیڈیٹ کو الاٹ ہوئے ہیں. وہ جیسے آپ لوگوں نے کیا 15 کر کے 13 کر کے، تو کم از کم یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کو سہولت تو ہو جاتی نا
کہ چارپائی نشان ہے جو کہ اتنے لوگوں کو ملا ہے، اس میں جو نون فگر ہوتی ہے پی ٹی آئی کی، اس کی وجہ سے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ فلانا بندہ فلانے حلقے سے نون فگر. اب پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ تو یہی ہے نا کہ نون فگر وہ بہت کم ہیں، ان نون اینٹیز بہت زیادہ ہیں. ایک ہی حلقے میں کنفیوز ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا سپورٹر کہ یار وہ ارشد تھا ہمارا کینڈیڈیٹ کہ زمان تھا، قریشی تھا، سلیم تھا، کون تھا، وہ کنفیوز ہو سکتا ہے اور مخالف اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسے پتا کہ ارشد نہیں ہے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ، وہ کہے گا یہ ارشد کینڈیڈیٹ ہے. تو نشانات کی الاٹمنٹ میں یہ پی ٹی آئی کر سکتی تھی کہ جیسے یہ 15 یہ بال ہے، یہ کرکٹ سٹمپس ہے، یہ ریکٹ ہے، چارپائی ہے، کلاک ہے، بوٹل ہے، یہ زیادہ تعداد میں لیے ہیں نا، تو باقی نشانات بھی زیادہ تعداد میں لے لیتے. آپ نے 83 انتخابی نشانات لیے ہیں، آپ پہلے ہی ایک ویک سپاٹ پہ کھڑے ہو تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے اگلا تو آپ کو ویک کرے گا، آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہو. 41 کینڈیڈیٹس کو ملے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے سپورٹر کو آپ نے مزید وہ کر دیا، یا تو ہونا کہ آپ کا سسٹم ایسا ہے، آپ نے اپنے حلقے میں ایسا سسٹم لیا ہوا جو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک ایک گھر میں آواز چلی جائے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے اور یہ اس کا انتخابی نشان ہے. پھر تو سمجھ میں آتی ہے، پھر سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس میں سر اب ظاہر ہے یہ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم، جو سمبلز الاٹ ہوئے ہیں آلریڈی، پولیٹیکل پارٹیز کے بھی سمبلز الاٹ ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بھی، پھر آگے سے اس میں ایک اور بات جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے. اب اس کا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کس وجہ سے ہوا. 6 الفابیٹس ہیں جو انتخابی نشانات میں آتے ہیں. اچھا 6 الفابیٹس. اچھا وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 2 امیدواروں کو الفابیٹس جیسے ہوتا ہے نا، آپ کا نام کس سے شروع ہوتا ہے؟ بی ہے تو کے ہوگا کسی کو، آئی تھنک کے ملا ہوا ہے، کے کا نشان دیکھا ہے میں نے، کے کا ملا، ہاں کے کا ملا ہے، ہاں کے کا نشان میں نے دیکھا کسی کو ملا ہوا ہے، پی ٹی آئی ہی ہے. الفابیٹ کے، ہاں جی، الفابیٹ کے کا نشان کس کو ملا؟ یار ٹی وی پہ ایڈ آ رہا تھا، مجھے کنفرم نہیں، کے کا نشان ہے. مشہور و معروف شخصیت ہے سردار ذوالفقار. ہاں پی ٹی آئی لطیف کھوسا کو ملا ہوا ہے کے کا نشان. یس یس یس. کھوسا صاحب کو ملا ہے تو کچھ بات ذہن میں سمجھ آتی ہے کہ الفابیٹ کے ملا ہے اس کو. اچھا کیوں کھوسے سے کے لیا اس نے؟ اب کھوسا اسٹینڈس فار کے، آل رائٹ. الفابیٹ کے اسٹینڈس فار کے، آل رائٹ، ٹھیک ہے. بٹ جو الفابیٹ پی ملا ہے وہ ارسلان خالد کو ملا ہے. اب پی کا کوئی ہے؟ اب ارسلان خالد نہ ارسلان پی سے شروع ہوتا ہے نہ کوئی خالد پی سے نہیں شروع ہے. ٹھیک ہوتا ہے ہے. جی. اگر آپ نے لینا تھا تو جو 6 الفابیٹس ہیں انتخابی نشانات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، ایک استادی کر سکتے تھے آپ. کوئی ناجائز تو نہیں کر رہے، کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، کوئی غیر قانونی تو نہیں کر رہے. آپ اپنے کینڈیڈیٹس کے نام سے الفابیٹس کے لے لیتے. یہ بھی ٹھیک تھا، آپ انیشلز لے لیتے. ہاں جی، آپ الفابیٹ سے لے لیتے، آپ کو زیادہ آسانی ہو جاتی کہ ہم نے اپنے امیدواروں کے نام سے شروع ہونے والے الفابیٹس لیے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ کھوسا صاحب جو ہیں، اب کے ان کے پاس ہے، الفابیٹ کے ہے، ان کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں چلی جائے کہ کے اسٹینڈس فار کھوسا اینڈ کے اسٹینڈس فار الفابیٹ کے انتخابی نشان، تو آسانی ہو جاتی. آپ اس کو بھی کر سکتے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سینکڑوں امیدواروں میں سے صرف 2 امیدواروں کو آپ نے الفابیٹ کے اور الفابیٹ پی لے کے دیا، جبکہ آپ کے پاس 6 کی آپشن تھی. آپ 6 کی آپشن میں یہ رکھ سکتے تھے کہ اس طرح کے حالات ہوئے جہاں آپ سے انتخابی نشان لے لیا گیا ہوا ہے. اب آپ اس کے اہل نہیں رہے اپنے انتخابی نشان کو انتخابات میں استعمال کرنے کے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ کچھ سبسٹیچیوٹ، کوئی آلٹرنیٹ اس طرح کا ہو جس کا ہمیں فائدہ ہو. اب یہ تھوڑی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، میں وہاں بیٹھا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اتھارٹی ہوں، وہاں پہ بیٹھا ہوں. ہر ایک حلقے میں ڈسٹرکٹ وہ ہوگا، ڈسٹرکٹ کا انچارج ہے، تحصیل کا انچارج ہے، شہر کا انچارج ہے، دیہات کا انچارج ہے. اب میں کہتا ہاں بھائی کہڑا انتخابی نشان چاہیے، میں تمہیں یہ دے رہا ہوں. تو اسٹریٹجی ایوالو جس طرح سے پی ٹی آئی کو کر لینی چاہیے تھی. پی ٹی آئی کا مسئلہ بلا کیا، انہیں آ کے لوگوں کو پہلے یہ دسنا ہے کہ سارے بڑی زیادتی ہو رہی. یار 2 سال ہو گئے آپ بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. ایک دن، ایک لمحہ، 1 گھنٹہ بتا دو، آپ کو اس کا فائدہ ہوا.
ماں سوائے شور مچانے کے. اب اگر یہاں پہ بھی آگے جب آپ سے انتخابی بلہ لے لیا گیا ہے تو اس کے بعد سر جوڑ کر بیٹھتا ہے, میرے راستے بند کیے جا رہے ہیں, اور میں نے اگر اپنی عقل استعمال نہ کی تو میرے راستے بند کرنے والوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے صرف شور مچانا ہے, آگے چھمے کو کہنا ہے, شاکے کو کہنا ہے, شاکے میں نہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے یار, میں نہ بڑی زیادتی ہو. وہ آپ غور نہیں کر رہے کہ آپ پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں اپنا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کا آپ کو فائدہ ہوا؟ بھائی ادھر او جی زیادتی ہو رہی ہے, او جی زیادتی ہو رہی ہے, او جی زیادتی ہو رہی ہے. وہ بھائی باقی لوگوں کے ساتھ, باقی گروپس کے ساتھ, باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی رہی ہیں, اس کا کاؤنٹر وہ نکالتے تھے کہ اب کس طرح سے ہمارے راستے بند کیے جا رہے ہیں. کیونکہ جہاں عقل کا استعمال آپ روک دیتے ہو اور صرف جذباتی نعروں پہ آ جاتے ہو, تو وہ ایک حد تک ہی جذباتی نعرے فائدے دیں گے نا آپ کو, ایک حد تک ہی دیں گے کہ میں آج بیٹھا کہہ رہا ہوں حکومت کسی کی بن چکی ہے, ووٹ کسی کو مل چکے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں بڑی زیادتی ہوئی ہے. بڑی بندہ مجھ سے پوچھے کہ ستار خان صاحب 2 سال سے آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں زیادتی ہوگی, اتنے حکومت بھی کسی کی بن گئی, الیکشن بھی ہو گئے, ووٹ بھی پڑ گئے, امیدوار بھی ان کی کیبنٹ بھی بن گئی, ان کی حکومت بھی بن گئے, آج بھی آپ ایسے بیٹھے ہوئے کہہ رہے زیادتی ہو گئی, زیادتی ہو گئی. آپ کو دماغ قدرت نے دیا ہے, اور قدرت نے جو آخرت میں حساب لینا ہے نا, وہ اس دماغ کے ذریعے ہونے والے فیصلوں کا بھی اس نے لینا ہے, پورا لینا. کہ یہ عقل آپ کو دی تھی, قدرت نے دی تھی, اس کا آپ نے کیا استعمال کیا ماں سوائے رونے پیٹنے کے؟ بتاؤ. یہ قدرت نے حساب لینا آخرت میں. یہ دماغ جو اتنا بڑا دیا تھا, اتنی ایجادات اسی انسان نے اتنی ایجادات کی کہ وہ چاند تک پہنچ گیا, وہ سورج تک جانے کی کوشش کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا. یہ دماغ کا استعمال تھا جو ہم نے دیا تھا. آپ دماغ کا کیا استعمال کر رہے تھے ماں سوائے رونے پیٹنے کے؟ یہ حساب ہونا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ زیادتی ہو رہی اس کے بعد رونا شروع کر دینا. آپ کو پتہ ہے آپ کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, آپ ہی کی وجہ سے آپ اس گھیرے کو مزید تنگ کر دے ہو. چلو جی, اب اس کی ڈبیٹ میں, اس کی میرٹ ڈی میرٹ میں جانے کی بجائے جو کیس عدالت میں جاتا ہے, وہ وکیل اس طرح سے کیس لڑ ہی نہیں رہا. بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی, یا بختیار کو پتا تھا کہ بھٹو کو پھانسی ہو جائے گی, پیپل پارٹی کو پتا تھا کہ بھٹو کو پھانسی ہو جائے گی, کیس لڑ رہے تھے وہ. یہ تو کیس لڑنے کی بجائے ان کا زیادہ توجہ ہوتی ہے میڈیا کی طرف, سوشل میڈیا کی طرف. او جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. او بھائی جان, آپ ہمارے سامنے آ کے کہنا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, عدالت میں آپ کو کیا تھا؟ کبھی کوئی نہیں آ رہا, کبھی دوسرا چھٹی پر ہے, کوئی تیسرا چھٹی پہ. کئی ایسی باتیں تھیں جو عدالت میں کہیں نہیں گئیں, میڈیا کو بتایا گیا, سوشل میڈیا میں آ گئی. پھر عدالت بھی دیکھتی تھی کہ یہ آرگومنٹ میں تو یہ بات ہوئی نہیں جو پی ٹی آئی کا وکیل میڈیا کو بتا رہا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ عمران خان کو مصیبتوں سے نکالنے کی بجائے آپ عمران خان کو مزید مصیبتوں میں ڈالی جا رہے ہیں. یہاں پہ انتخابی نشان جب آپ کو پتہ ہے, ایسے سمجھدار لوگ پی ٹی آئی میں بہت کم ہیں. کوئی 1.5 سال پہلے کچھ سمجھدار لوگ جو پی ٹی آئی میں تھے نا, انہوں نے مجھ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ خان صاحب یہ بلہ ہم سے چھین لیں گے. لیکن وہ سمجھ لیں 2-2.5-3% لوگ تھے پی ٹی آئی کے کہ یہ بلہ ہم سے چھین لیں گے. میرے ذہن میں بات نہیں تھی. یہ جب بلے کی بات آئی تو میں نے انہی کو فون کیا, میں کہ یار تم لوگ سمجھدار ہو. 1.5 سال پہلے جو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ سمجھدار ہو, کہ تم لوگوں نے مجھے 1.5 سال پہلے کہا تھا خان صاحب یہ انتخابی بلہ ہمارا رہنے نہیں دیں گے. تو اس طرح 2-3% جو پی ٹی آئی میں دماغ استعمال کر رہے تھے, اگر وہ 20%, 30%, 40%, 50% ہو جائیں تو ان کی مصیبتیں کم نہ ہو جائیں. 2-3% اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں, باقی 97-98% اسی دعائی پہ لگے رہتے ہیں. وہ بڑی زیادتی ہوگی, بڑی مارے گا, وہ چلو شور مچا دو, بڑی زیادتی ہوگی, بڑی زیادتی. اب یہ انتخابی نشانات کے حوالے سے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, میری جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, مجھے پتا ہے جہاں پہ میں نے کھڑکیاں اپنے دماغ کی بند کر دی اور صرف رونا دھونا شروع کر دیا, میرے ساتھ وہ جو چاہتے ہیں مخالف میرے وہ ہو جائے گا میرے ساتھ. میں جو مرضی کرتا رہوں, اگر میں مووز کرتا رہوں نا, یہاں سے الجھایا, یہاں انہوں نے مجھے الجھایا, اس فرنٹ پہ انہوں نے مجھے الجھایا میرے مخالفوں نے, میں نے دوسرے فرنٹ پہ اپنے مخالفوں کو الجھا دیا. مووز تو یہ ہوتی ہیں, سیاست میں رہنا تو ایسے ہی رہنا. سیاست میں صرف دعائی نہیں, رولا نہیں پانا, جاتی ہوگی. اب مجھے بتاؤ, اگر کسی جماعت نے الیکشن میں آنا ہے, سیاست میں آنا ہے, تو اپنا منشور بنا لے, بڑی زیادتی ہوئی ہے جماعت, ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے,
باقی منشور دینے کی ضرورت ہی نہیں اسے کوئی کہ ہم آگے کریں گے کیا. وہ صرف یہ کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمارے ساتھ ظلم ہوا, تو پھر منشور ہی نہ دیں آپ, سیدھا سا وہ رکھ لیں ایک, اور جو بھی آپ کو دے, ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, یہ بڑے ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. سمپل ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ ظلم و زیادتی کے قریب کوئی انتخابی نشان ہے آپ کے پاس کہ جس کو ظلم و زیادتی کے ساتھ منسوب کیا جا سکے. یہ ایسے نشانات نکل سکتے تھے. آپ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے انتخابی نشان سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا تو آپ اس کی پلاننگ بہت عرصہ پہلے شروع کر دیتے. ہو سکتی تھی آرام سے, جب آپ کو اس پتہ کو ہے کاؤنٹر کیسے کریں گے اگر انہوں نے انتخابی نشان ہم سے لے لیا. when you knew کہ you had it coming تو آپ already pre planning یار میری ایک الگ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. سما پوڈ کاسٹ میں, سمبلس کے اوپر, سما ڈیجیٹل میں میری نوکری کو خطرہ ہے. اگر میں نے شور مچا دیا مینو کڈن لگے نے تے اگر جو میرے ساتھ دینا بھی چاہے گا نا انہیں بھلا کی کہنا, وہ خان کا رونا ہی بند نہیں ہوتا پیا. وہ میرا ساتھ اگر میں کوئی سمارٹ موو کروں گا ہو سکتا ہے کہ میں چانسز ہوں. ظاہر ہے ایک طریقہ ہوتا ہے how to cope up these situation and challenges, نکلنے سے بچ جاؤں. اور اگر میں نے سمپل یہ شور مچا دیا کہ باجی بڑی زیادتی ہو رہی, بڑی ظلم ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں جو 1 مہینے بعد کام ہونا ہے وہ 10 گھنٹے میں ہو جائے. آپ نے موو کرنی ہے, آپ نے یہ بات پہ اگر آپ نے اسی پہ رہنا ہے وہ جی زیادتی ہوگی فلانا ہوگا. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, اس دن ہم نے بات کی تھی کہ 128 کینڈیڈیٹس امیدواروں کی شارٹیج ہے. اب یہ دیکھو یہ کس نے کیا, کس کی وجہ سے ہوا, پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا. اب اس میں بھی اگر آپ لے لیں کہ جی انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیے, تو میرے خیال میں دنیا ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی پہ ہنس رہی ہوگی, دنیا, پاکستان نہیں, کہ یار یہ تو میرے ذاتی کام ہے. میں آ رہا ہوں گھر سے, میں لیٹ پہنچتا ہوں سما میں, اور میں کہوں کہ یار یہ عاصم کا اس میں ہاتھ ہے میرے دیر سے سما میں پہنچنے کا, یا شاکا کا ہاتھ ہے. بڑا عجیب سا ہوگا. 2 دن بعد میرے پاس گراؤنڈ کوئی نہیں رہیں گی کہ خان صاحب تو بہانا ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ذمہ داری ان کی اپنی تھی, غلطی ان کی اپنی تھی, دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. تو آپ نے جو 128 امیدوار کم شارٹیج جس کی ہوئی, جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کا پتہ نہیں پینڈنگ ہیں, رہ گئے, نہیں رہ گئے, کوئی آئیڈیا نہیں ہے, کوئی ڈیٹا نہیں ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. آپ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی تیاری دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے میچ کھیلنے کے لیے اتر رہے ہیں. اور پھر آپ لوگ اپنا ٹارگٹ کیسے اچیو کریں گے جس کے آپ لوگ دعوے شروع سے کر رہے تھے. ٹیم ہے, عمران خان کرکٹ کھیلتا رہا ساری زندگی, تو عمران خان کو نہیں پتا جب فیلڈنگ پہ جاتے ہیں تو کٹ بھی پہنی ہوتی ہے, جوگر بھی پہنے ہوتے ہیں, جرابیں بھی پہنی ہوتی ہے, ایک خاص کلر ہوتا ہے وہ پہنا ہوتا ہے, ٹوپی بھی پہنی ہوتی ہے, خاص طرح کی ٹوپی بھی پہنی ہوتی. جب بیٹنگ کرنے جاتا ہے تو بیٹسمین جو ہوتا ہے اس نے گلوز بھی پہنے ہوتے ہیں, پیڈز بھی پہنے ہوتے ہیں. آپ میدان میں اترے, میچ آپ کا شروع ہے, کسی نے پیڈ نہیں پہنا ہوا, کسی نے ہیلمٹ نہیں لیا ہوا, کسی نے کٹ نہیں پہنی ہوئی, کسی کے پاس بال ہی نہیں ہے, کسی کے پاس بیٹ ہی نہیں ہے, اور آپ آ کے شروع ہو جاتے ہو, وہ سڑنا بڑی زیادتی ہو رہی. اگلا کہے گا جناب آپ میدان میں اتر رہے ہیں, اپنی تیاری خود بھی ہونی چاہیے نا. تو آپ نے تیاری کی ہے کہ نہیں کی, سپر ایکٹیو ہونا ضروری ہے, الیکشنز کا معاملہ ہے. اب 128 امیدواروں کی جو شارٹیج ہے, اب یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ یہ بات سامنے آئے گی نا, تو انہوں نے بتا کے کہنا یہ اسٹیبلشمنٹ نے, ہمارے مخالفین نے موو بھی ایسی کی تھی کہ ہمارے بندے شارٹ ہو. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے بارے میں آپ کہتے ہو, عمران خان بھی کہتا ہے, پوری کی پوری پی ٹی آئی کہتی ہے. اب یہ چیف الیکشن کمشنر اس کو لایا کون تھا, یہ کس کے دور حکومت میں آیا تھا؟ یہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, عمران خان صاحب اس کو لائے تھے. اب میں کسی کو لے آؤں اور بعد میں کہوں کہ بندہ ہی پیڑا ہے گا, تو بندہ پہلا سوال مجھ سے یہ کہے گا خان صاحب اس کو لائے تو آپ تھے, پرائم منسٹر آپ تھے, سلیکٹ کر کے لائے تھے اس کو. اب جب آپ کہہ رہے ہو الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان, تو جو جن چیزوں میں آپ کا ان سے میچ پڑے گا, آپ اس کی کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ یہ تو آپ کی تیاری ٹھیک ہے, رولا پا دینا کہ جی بڑا زیادتی ہو رہی, بڑا ظلم ہو رہا ہے, سڑنا لیا ہو رہا ہے, سڑنا لو ہو رہا ہے, یہ تو آپ پچھلے 2 سال سے کر رہے ہو. وہ باقاعدہ تیاری کے بعد اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے نا, وہ بڑی ویزیبل ہو جاتی ہے کہ تیاری بھی کی تھی یار, یہ بشرا نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا تھا, چوکے ہی مار رہی تھی, یہ گیند تو باہر جا رہی تھی, اس کو ایل بی ڈبلیو دے دیا. تو یہ بشرا نے نہ پیڈ کیتے نے, نہ گلوز پائے نے, وہ گیند تو ڈردے مارے, انہیں وکٹیں چھاڑتی ہیں, گیند سیدھی آ کے وکٹوں کو لگی ہے. اس میں کون سی سازش ہے کہ جی مجھے سازش کے تحت
آؤٹ کیا گیا. ہمیشہ ہر دور میں یہی ہوتا ہے نا کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے مخالف کیا کر رہے ہیں, تو میں نے اس کے لیے کوئی اپنی اسٹریٹجی نہیں ہوتی, کوئی پلان نہیں کیا ہوتا. جب پی ٹی آئی پہلے کہہ رہی تھی کہ انتخابی نشان ہم سے چھین لیا جائے گا, تو کاؤنٹر اسٹریٹجی آپ کی کیا تھی؟ دیکھتے ہیں اب آبویسلی. اب آپ دیکھیں اب تو الیکشنز 3 سے 4 دن دور رہ گئے ہیں. جتنا بھی عرصہ رہ گیا ہے اس پہ کوئی میریکل تو ہو نہیں سکتا کہ یہ جو ساری شارٹیجز ہیں, یہ جو ساری شارٹ کمنگز ہیں, یہ جو سارے ڈرا بیکس ہیں, ان کو کلیئر کیا جا سکے, کوئی کلیریفیکیشن اور بہترین طریقے سے سامنے آ سکے. اب آبویسلی یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ ہی آگے جانا پڑے گا پی ٹی آئی کو بھی, باقی سیاسی جماعتیں جو اپنا کام کری ان کو بھی. اینڈ لیٹس سی کہ الیکشنز کے دن کیا رزلٹ سامنے آتے ہیں. وہ کچھ سمہاؤ کچھ آبزرویشنز, کچھ ایویلویشن کے بعد کچھ آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے آپ کی پری پلاننگز اور پری پریپریشنز کے حوالے سے کہ کیا چیز کتنے, جیسے کہہ دیتے کتنے پانی میں اور کتنے پانی میں نہیں ہے, اور کون سی چیز جو ہے وہ اے اسٹار لے رہی ہے یا بی اسٹار لے رہی ہے, سی کیٹیگری میں جا رہی ہے. آبویسلی لیٹس سی آن دا ڈے آف الیکشنز, اینڈ وی آر جسٹ 6 days away from 8 of Feb 2024, the biggest, the major day for Pakistan, for the change of Pakistan, and it could be a turning point for Pakistan, because اس دن ایک نئی حکومت آئے گی, تبدیلی آئے گی, اور دیکھتے اس تبدیلی سے پاکستان میں کتنی تبدیلی آتی ہے. لیٹس سی, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر اینڈ کاسٹنگ لائٹ آن سچ امپورٹنٹ ایشوز بفور دا پولیٹیکل big stage. And do not forget to share, like and subscribe our summer podcast. As usual, Bushra Khan's leaving till today, but we are getting back to you guys with more political updates in the next episode. Stay tuned till then. Bye bye.